ایسا گرم آئل جس کا سٹین چھوٹے گا، اگر وہ باہر ببل کرے گا تو براؤنش یا اورنج سٹین اس کا جو ہے وہ باہر رہ جائے گا. اس کو کہتے ہیں دہن. اسی طرح سے عربی زبان میں دال کی زیر کے ساتھ دھیان جو آتا ہے وہ آتا ہے ٹینڈ لیدر کے لیے. جب لیدر کو، چمڑے کو بالکل صاف کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا جو کلر آتا ہے، کچھ لیدر کا کلر برگنڈی آتا ہے، کچھ کا آپ کو مرون سا ملتا ہے، کچھ کو ذرا آپ کو براؤنش سائڈ پر ملتا ہے. اس کو دال کی زیر کے ساتھ دھیان کہتے ہیں، ٹینڈ لیدر. اور تیسرا اس کا مفہوم عربی زبان میں دھیان کا لیا جاتا ہے جیسے کسی جانور کی فریش سکن پیل کی ہو. جب کسی جانور کی فریش سکن پیل کرتے ہیں اس کو بھی دھیان کہا جاتا ہے. سمجھانے کا مطلب اللہ کا یہ ہے، اس وقت تو اللہ تمہاری میٹیورائٹ سے پروٹیکشن کر رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا جو اس وقت تمہیں اپنی دنیا لگتی ہے، جس سے تم فیملیئر ہو، اس میں چینجز ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر یہ تمہیں ویسی دنیا نہیں لگے گی جیسی کہ تمہیں دیکھنے کی عادت ہوگی. جب تمہیں یہ دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے گی، ڈسٹرکشن اس میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس موقع پر انسان کو اپنی خواہشات یاد آئیں گی. ہائے کاش میں ثنا سفیناز کا جوڑا صحیح ٹائم پہ اٹھا لیتے. اس وقت انسان کو اس طرح کی کوئی یاد نہیں آنے والے. جب دنیا ہی کا پورا ماحول بدل رہا ہے ڈسٹرکشن کے ذریعے، انسان اپنی خواہشات کو بھول جائے گا. اس وقت کسی کو یاد آئے گا رات میں 3 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے سو جاتی تو اس وقت کتنی فریش ہوتی. اس وقت کسی کو یاد نہیں آئے گا. یہ آج کی دنیا کی نعمتیں ہیں، اسی لیے دعا مانگتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں اپنی نعمت میں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنی سزا کے ذریعے، اپنے عذاب کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف نہ لے کر آئے گا. تو جب اللہ آسمان کا یہ حال کرے گا، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان کو لٹرلی بچر کر دیا جائے گا. ابھی آپ کو تیسرا مفہوم بتایا دھیان کا، جس میں جو ہے وہ کسی جانور کا فریش سکن پیل کیا جاتا ہے، تو جو پنکش باڈی اندر سے نکلتی ہے اس کو بھی دھیان کہتے ہیں. جس دن آسمان کو بچر کر دیا جائے گا، زمین کا کیا حال ہوگا. آسمان تو، ہورائزن تو آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہ آنے والی چیز ہے، تو اللہ زمین کا کیا حشر کرے گا. پہلے آیا تھا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے آسمان کو بیلنسڈ بنایا ہے، اور پھر انسان سے کہا تھا اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی بیلنس قائم کرو اور اس بیلنس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنا. یعنی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت اور اس آیت کا کنیکشن کیا ہے، کہ اللہ نے جب تک زندگی دی ہے تب تک اللہ نے موقع دیا ہے کہ زندگی میں بیلنس قائم کریں. انسانوں کے پاس یہ موقع لمیٹڈ ہے. جسٹس کو گھروں میں، کردار میں، معاشرے میں، فیملی میں مینٹین کرنے کے لیے، انصاف کو لانے کے لیے، اپنی اسپرچل ایسنس اور اپنے فزیکل ایسنس میں بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. ہم ان اینڈنگ کے ساتھ، ان اینڈڈ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے ہیں. ہم سب کے گردنوں کے پیچھے کبھی کبھی وہ گوگل امیجز ہوتا ہے، نیپ آف دا نیک پہ ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہے. فرض کریں ہماری لگی ہوتی تو جیسے بوتل کی بیک پہ لگی ہوتی ہے. گوگل امیجز ہوتے ہیں نا ایسے. obviously اب آپ کے میرے تو بال ہوتے ہیں نا، گنجا انسان، اور اس کے یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہے. ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، پتہ نہیں کہاں لگی ہے، ہمیں نہیں پتا. کیا پتا ہمارے فنگر پرنٹس پر لکھی ہوئی ہو، واللہ عالم. دیر از اے ہول سائنس ان آور فنگر پرنٹس، واللہ عالم اس میں لکھی ہو، ہمیں ڈی کوڈ نہیں کرنے آتے. بعض دفعہ بعض سمجھنے والے، سمجھانے والے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ کیا پتا اللہ کے پاس کوئی اسکیننگ مشین ہو جس کے اوپر بس ہمیں کہا جائے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں. جو اب تو سی ڈیز آبسلیٹ ہو گئیں. جو سی ڈیز آتی تھیں، جب آپ سی ڈی کو الٹا کر کے دیکھتے تھے تو سی ڈی کے اندر باریک 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 لائنز ہوتی تھی. کبھی غور کیا تھا؟ گانے سے فرصت ملی تھی کہ ذرا اس کو الٹا کر کے پلیئر میں سے باہر نکال کے بھی دیکھ لیتے. اس میں باریک 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 سرکولر لائنز ہوتی تھیں. اب آپ کا سی ڈی پلیئر اس کو کس پروسیس پر پلے کرتا تھا؟ آپ کے سی ڈی پلیئر میں ایک باریک سی چھوٹی سی نیڈل ہوتی تھی، جیسے ہی سی ڈی اندر ڈالتے تھے وہ اس ٹریک کو فالو کرتی تھی، وہ جو ایک لائنز لگی ہوتی تھی اور وہ گھومتی رہتی تھی اس کے اندر. سی ڈی نہیں، آپ کی وہ نیڈل، اس پروسیس پر وہ چلتا تھا
اب تو obsolete ہو گیا. کیا پتا اللہ کے پاس کوئی اسکیننگ مشین ایسی ہے جس پر ہمیں کہا جائے گا روز محشر اپنے دونوں ہاتھ اس اسکیننگ مشین پر رکھ دو، اور پھر ہماری زندگی کی ہر چیز بڑی سی جائنٹ اسکرین پر آنا شروع ہو جائے گی. سوچیں آج تو کتنی باتیں ہیں جو آپ میری نہیں جانتے اور میں آپ کی نہیں جانتے. اللہ ہماری جو خامیاں ہیں ان کو دنیا میں بھی ڈھانپ کے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ کے رکھے. اس کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری خامیوں کو پوری ہیومینٹی کے سامنے اللہ براڈ کاسٹ نہ کرے. آپ کو بہت شوق ہے نا آپ کا انٹرویو آئے اخبار میں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پر. اس دن روز محشر کے دن سب ایک بڑے جوائنٹ اسکرین کے اوپر براڈ کاسٹ ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نیکیوں میں براڈ کاسٹ کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری برائیاں قیامت کے دن چھپا لی جائیں تو وہ انسان جو دوسروں کی برائیوں کو دنیا میں ڈھانپ لیتا ہے، دوسروں کی برائیوں کا چرچا نہیں کرتا، ہاں اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھاتا ضرور ہے، اس کو گائیڈ ضرور کرتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی برائیوں کا چرچا نہیں کرتا. اگر یہ ہم مسلمانوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو سکینڈل بننا بند ہو جائیں، گوسپس ختم ہو جائیں. جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ضرور 5ویں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں 3 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ ضرور چوتھی کی بات کر رہی ہوتی ہیں. کیوں 3 لوگ آپس میں اپنی باتیں نہیں کر سکتے کیا؟ آپ کہتے ہیں باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں سے اپنی گفتگو میں سے غیبت کو نکالتا ہے اس کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مت اتنا زیادہ ملے نا بھر بھر، کوئی اور کنسٹرکٹیو کام کریں، کوئی اور پڑھنے پڑھانے کا کام کریں، کوئی اور کسی کی خدمت کا کام کریں. گھر میں موجود بوڑھے لوگوں کو تھوڑا ٹائم دے دیں. کیوں بار بار فرینڈس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ بلا وجہ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گاسپ ہو جاتی ہے. تھوڑا وقت ینگ بچیاں ماں کو دیں اور جو امیاں ہیں وہ اپنی ساسوں کو اور اپنی ماں کو ٹائم دیں. خود بخود انشاءاللہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ختم ہوں گی اور آپ کو اپنی زندگی میں بیلنس مینٹین کرنا آئے گا. اس لیے کہ وہ دن قریب ہے جس دن آسمان کو ایسا کر دیا جائے گا جیسے کہ وہ بچر ہوا ہے اور اس کی فریش جیسے جانور کی سکن اتری ہوتی ہے. آج ہماری بڑی آوازیں نکلتی ہیں، آج ہم بہت شور مچاتے ہیں، آج ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں یہ کوئی بتانے والا بتا کر بھی چلا جاتا ہے کہ دیکھو نافرمانی کے کام میں نہیں ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب جہنم آئے گی سامنے، دیکھ لیں گے جب روز محشر آئے گا، دیکھ لیں گے آسمان کیسے پھٹے گا. پیپل آر میکنگ جوکس آن الساعہ کہ جب آسمان پھٹے گا قرآن کی آیات کے مفہوم کے مطابق، کہ جب آسمان پھٹے گا لوگ اس کے اوپر جوک بناتے ہیں. آسمان پھٹے گا میں اس وقت اس جگہ جا کر چھپ جاؤں گا. اٹس ناٹ دا میٹر آف جوک. ہم نے اتنا آسان سمجھا ہے. اللہ نے اسی قرآن میں کئی مرتبہ آیات کے مفہوم سے یہ بات بتائی ہے. اللہ نافرمانوں کو ایسا چپ کراتا ہے کہ پھر کوئی ان کی آواز سننے والا ہوتا نہیں ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 98 میں آتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. نافرمانوں کو اللہ ایسا ختم کرتا ہے کہ پھر چاہے ان کا کتنا سٹیٹس، کتنی واہ کتنا فیم ہو، کوئی ان کی آواز نہیں سنتا. 1 سے 1 بلینئر قبرستان میں سو رہا ہے، کیا فائدہ ہوا اس کی دولت کا؟ اللہ کے دین کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، اللہ کے دین کے نافرمان نہ بنیں. یہ الساعہ بہت قریب ہے جو بہت جلدی ہم سب کے سامنے آئے گی، اور وہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر اس وقت پروٹیکشن ہے وہ ایک بچر کیا ہوا آسمان بن جائے گا، ذبح کیا ہوا آسمان بن جائے گا، بالکل جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. کبھی دیکھیں کھال کیسے اتارتا ہے کسائی؟ آپ کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. آدھی سے زیادہ خواتین کی قوم وہ تو کہتی ہے میں بکرے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کیوں بھائی؟ یہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، کیا اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے ہم؟ باہر آلریڈی اسلام کے لیے اتنا زہر اگلا جا رہا ہے، باہر آلریڈی اسلام کے احکامات کے اوپر اتنے ایلیگیشن لگ رہے ہیں، آلریڈی اسلام کے اوپر بار بار باربیرک ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. کون ڈیفینڈ کرے گا؟ ہم مسلمانوں میں تو ہمت نہیں ہے، ہم کہیں ہاں میں تو خود اتنا گھبرا جاتی ہوں خون دیکھ کے. ایسی ہوتی ہیں مسلمان عورتیں. مسلمان عورتیں ایسی تھیں
کہ جن سے بہت سے نان مسلمز بھی گھبراتے تھے. حضرت صفیہ کا نام سنا ہے ہم نے. حضرت صفیہ جو غزوہ احزاب میں واحد تھیں اس کیمپ میں جہاں پر عورتیں اور بچے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو وہاں اپوائنٹ کیا تھا. وہی حسان بن ثابت جو شعر کہا کرتے تھے، شاعر تھے، ذرا بڑی عمر کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو وہاں اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ اس کیمپ کی حفاظت کریں. تو حضرت حسان کو حضرت صفیہ نے کہا آپ ایک واحد مرد ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑ لیجئے، کوئی دشمن آئے گا تو کم سے کم آپ ہمارا پروٹیکشن تو کر سکیں گے. انہوں نے کہا مجھے تو تلوار پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور یہی ہوا کہ دشمنوں میں سے ایک دو چار لوگوں کا گروہ یہ پہاڑی کے اوپر کیمپ تھا. دو چار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہاڑ سے چڑھ کر اوپر جائیں گے اور اس کیمپ پر حملہ کر کے مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں گے. تو انہوں نے اپنے میں سے ایک سپاہی کو اوپر جا کر بھیجنے کا کہا کہ دیکھ کر آؤ کہ اوپر کتنے مرد ہیں تاکہ ہم حملہ کریں اسی حساب سے اسٹریٹجی بنا کے. جب اس نے اوپر چڑھنا شروع کیا، حضرت حسان بن ثابت کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا. حضرت صفیہ الرٹ تھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں. حضرت صفیہ الرٹ تھیں. حضرت صفیہ کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک سپاہی دشمن قوم کا اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ جائیے، ہاتھ میں جو ڈنڈا آیا انہوں نے کہا یہ پکڑیے، اور ایک ڈیگر تھا ان کے ہاتھ میں، خنجر. انہوں نے کہا جائیے اس سے مقابلہ کیجیے، اس لیے کہ یہ اوپر آ گیا تو یہاں سب آئیں گے اور ہمیں قیدی بنا لیں گے. حضرت حسان نے کہا میں خنجر نہیں چلا سکتا. حضرت صفیہ اس پہاڑ کے ایج پر جس جگہ سے وہ سپاہی آ رہا تھا ایک بش کے پیچھے جا کر بیٹھ گئیں، اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور اپنا ڈیگر نکال کر اس کا سر قلم کر دیا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کا سر پہاڑ سے رول کرتے ہوئے نیچے پھینک دیا. باقی سپاہی یہ سمجھے اوپر تو بہت سارے مرد ہیں، بس سب بھاگ گئے. یہ ہوتی ہیں مسلمان عورتیں، ہماری طرح نہیں اوہ کاکروچ. تو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا کریں. اول تو عورتیں اپنے ہاتھ سے بھی جانور ذبح کر سکتی ہیں، سنت ابراہیمی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے کیجئے. نہیں کرتی تو دیکھا ضرور کیجئے. آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، چھری آپ چلا نہیں رہی ہیں تو کم سے کم کھڑے ہو کر وہاں دعا تو پڑھیے. آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آئے گا. خون دیکھ کر تو میری جان ہی نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں اطاعت کرتے ہوئے قربانی دینے کے لیے ہمت کیسے آئے گی؟ اس وقت اسلام کو جتنی پڑھی لکھی پریکٹسنگ مسلمان عورتوں کی ضرورت ہے. حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کو، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں مسلمان عورتوں کی کہ میرے سامنے مسلمان عورتیں بیٹھی، میرے سامنے مرد نہیں بیٹھے. ضرورت تو دونوں کی ہے ہاں، لیکن عورت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. عورت کی نسل میں، عورت کی گود میں اگلی نسل ہوتی ہے. عورت کی تربیت ایک نسل نہیں کئی نسلوں تک جاتی ہے. تو اپنے اندر وہ ہمت لے کر آئیں جس سے آپ اپنے گھروں کے اندر عدل قائم کرنے والی بن جائیں. آپ بیٹی ہیں یا آپ ماں ہیں یا آپ بیوی ہیں یا آپ بہن ہیں، آپ ہر طرح سے بہترین امپیکٹ چھوڑ سکتی ہیں. ہاں اگر آپ ماں اور ساس ہیں تو یقیناً آپ کا امپیکٹ بہت تیزی سے جائے گا. یہ یاد رکھیے گا، ماں اور ساس ان دو رشتوں میں آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اپنا رول مکمل ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری موت کس وقت آ جائے گی اور ہمارا عدل کرنے کا پروسیس جو ہے وہ روک دیا جائے گا. تو اسلام پر عمل کرنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے اور ایک اسپرچل نیڈ کو اپنی پورا کرنا ہے. ورنہ جس وقت اللہ نے آسمان کے سسٹم ہٹا لیے تب اللہ رحمان نہیں ہوگا، تب اللہ منصف ہوگا، عادل ہوگا. ابھی رحمان نے موقع دیا ہوا ہے، ابھی رحمان نے اپنی رحمتوں سے کئی بلیسنگز دی ہوئی ہیں. اللہ نے موقع دیا ہے انسان اپنے آپ کو بہترین استعمال کرے. ایک دفعہ اللہ منصف بن گیا، پھر انسان کتنا بھی شور کرے، اللہ ایک موقع دے دے میں ہمیشہ آپ کا فرما بردار بن کر رہوں گا. اللہ ایک مرتبہ زندگی میں واپس بھیج دے میں کبھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، پھر اللہ موقع دے گا، پھر موقع نہیں ملے گا. تو آسمان کا پھٹ جانا
کئی مقامات پر آپ کو قرآن کے ملتا ہے، اور یہ مقصد بتاتا ہے کہ انسان اپنی آج کی دنیا سے فائدہ اٹھا لے. جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 1 سے 3 میں آتا ہے، اذا الشمس کوورت واذا النجوم منکدرت واذا الجبال سیرت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اس وقت اللہ کا پھر رحمت کا معاملہ جو ہے وہ اسپیسیفک مومنین کے لیے فکس ہو جائے گا. چاہے ان کا ساعہ کے اندر، روز محشر کے اندر کا معاملہ ہو، یا ان کا حساب کتاب کا معاملہ ہو، یا ان کا جنت میں پہنچنے کا معاملہ ہو. باقی تمام انسان اللہ کی صفت عدل کو ایکسپیرینس کریں گے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم آج اپنے اندر اس کیفیت کو لے کر آئیں کہ آسمان پھٹے گا، اس سے پہلے اگر مجھے ملک الموت نظر آ گیا، میری قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی. تو اب آسمان کیسے پھٹے گا ہمیں نہیں پتا. احادیث سے بات مینشن کرتے ہیں کہ الساعہ کے قائم ہونے سے پہلے اللہ اپنے مومن بندوں کو اٹھا لے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم الساعہ کو ایکسپیرینس کریں، اس لیے کہ وہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہوگا. آپ اور میں نہیں دیکھیں گے. یہ آپ کو اور مجھے جو پکچرائزیشن دی گئی ہے، یہ صرف اتنا امیج کریٹ کرنے کے لیے کہ آج گناہ پر بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں. پھر بھی اگر آپ کو ہلکا سا گلمپس دیکھنا ہے آسمان کے پھٹنے کا، تو ذرا گوگل پر آپ ڈاکیومنٹریز ڈالیے، ڈسٹرکشن تھرو کامٹس، یا ڈسٹرکشن تھرو میٹیورائٹس، یا ڈسٹرکشن تھرو ایسٹرائڈس. آپ کو حقیقت نظر آئے گی کہ وہ جو ڈپکشن ہے وہ انسانی ڈپکشن ہے، وہ 3D ڈپکشن ہے جو بنائی گئی ہے، جو اللہ کے حکم سے، کلمہ کن سے الساعہ آئے گی. ہم اس کی آواز کو بھی امیجن نہیں کر سکتے. 2 شیشے کے گلاس آپس میں ٹکرا کے ٹوٹتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے، اور ٹائل پر گریں 2 گلاس، کتنے زور کی آواز آتی ہے. ایک ہوتا ہے گلاس کا کارپٹ پر گرنا، ایک ہوتا ہے شیشے کانچ کے 2 گلاس آپس میں ٹکرائیں اور ٹائل پر گریں. سوچیں 2 پہاڑ، 2 ہمالیہ آپس میں ٹکرائیں گے، کیا آواز ہوگی. دہشت ہوتی ہے انسان کے اوپر. ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے، اور ہمارے دیسی بام پریشر کوکر میں بناتے ہیں. جو اللہ عقل دے ہم مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو. اب دہشت دیکھتی ہیں اس آواز کی. قیامت کے اندر صرف زمین نہیں شیک کر رہی ہوگی، صرف آسمان نہیں ریڈ ہو رہا ہوگا، دھماکے پر دھماکے ہو رہے ہوں گے، ایکسپلوژن پر ایکسپلوژن ہو رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ابھی سے مجھے اور آپ کو وارن کر دیا ہے. آیت نمبر 38، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اپنی مہلت کا بہترین فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ نفسی نفسی کا وقت شروع ہونے والا ہے. جو سمجھ آ گیا ہے اس کے اوپر ایک قدم اٹھاؤ. ہم سے کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو اللہ کی بلیسنگ اس وقت بلیسنگ لگ رہی ہے، جو نعمت اپنے ذہن میں نعمت کی شکل میں نظر آ رہی ہے، جو اب تک تم نے اللہ کے بارے میں جتنی آیات پڑھ لیں کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمان کی رحمت کے سائے میں آنے کے لیے کیا ایک بیبی سٹیپ آپ اور میں نہیں لے سکتے؟ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے کمٹمنٹ کریں. نہ ہم ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، نہ آپ کو ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دس از اے کمٹمنٹ بٹوین یو اینڈ یور رب. ایک بیبی سٹیپ اللہ میں آپ کے راستے پر لوں گی. میں اپنے ایک گناہ کو چھوڑوں گی اور ایک نیکی کو اڈاپٹ کروں گی. جس کا دل چاہتا ہے 10 گناہوں کو چھوڑے اور 10 نیکیوں کو اڈاپٹ کرے، الحمدللہ میدان کھلا ہے. آپ کی اور میرے لیے تو اس میدان کو کھول کے رکھا ہے. لیکن آج جو مہلت ہے زندگی کی، پلیز اس کو استعمال کریں. یہ انہیل اور ایکزہیل کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارا منہ میں نوالا لے کر اس کو چیو کر کے اس کو سوالو کر لینا، ہم اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض جینیٹک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے ہی سلائیوا سے چوک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ سلائیوا کو سوالو کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنی آنکھیں بلنک کرتے ہیں ہم نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. ہم نے کتنی مرتبہ انہیل کیا اور کتنی مرتبہ ایکزہیل کیا ہمیں اس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں اس وقت ورلڈ وائڈ دنیا میں سے جینیٹک ڈیزیز جس میں
آہستہ آہستہ بچے کا آرگن جو ہے جینیٹک ہے تو بہت ارلی ایج میں obvious ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ بچہ اپنے ہر آرگن کو لوز کرتا جاتا ہے. فائنلی اس بچے کا جو سب سے زیادہ ایکسٹریم سٹیج آتا ہے اس میں یہ کہ وہ بچہ اپنے سلائیوا سے چوک ہونے لگ جاتا ہے. کیا کرے گا ڈاکٹر؟ کیا کرے گی ماں؟ آپ سوچیں ہم اپنے سلائیوا سے چوک ہونے لگ جائیں، ہمیں کسی میٹیورائٹ اور ایسٹرائڈ کی ضرورت نہیں ہے. اتنا محتاج انسان ہے، پھر کس بل بوتے پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ کیوں جھوٹ بولیں؟ کیوں غیبت کریں؟ کیوں کسی کا حق ماریں؟ کیوں فساد کریں؟ کیوں لڑائیاں کریں؟ کیوں جھگڑے کریں؟ کیوں ایک دوسرے سے ناراض رہیں؟ کیوں روٹھے روٹھے رہیں ایک دوسرے سے ہر وقت؟ کرنے کے کام بہت کچھ ہیں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں اپنے 2 پیروں پر چلا کر زندگی کے کاموں میں مصروف رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنے 2 پیروں پر چل کر قرآن کی کلاس میں آئے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب ہم 4 کندھوں کے اوپر قبرستان لے جائے جائیں گے. تو جب تک 2 پیروں میں طاقت ہے، جب تک جسم میں اسٹیمنا ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کا بہترین فائدہ اٹھا لیں. مت گناہ کر کے اپنے خلاف حجت خود طے کرتے جائیں. آیت نمبر 39 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک بہت ڈیپ آیت ہے سورہ رحمان کی. آپ اس کا ترجمہ اگر پڑھیں تو میں ایک سوال پوچھوں گی. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عَنْ ذَنْبِهِ کسی بھی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں. کیا قرآن اور جگہوں پر یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان سے اس کے اعمال کا سوال کیا جائے گا؟ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو کیا یہ آیت کانٹروڈکٹ نہیں کر رہی اس کانسیپٹ کو؟ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ لگ تو رہا ہے نا بہنوں. ابھی لگ تو جائے. لگے گا تو بتاؤں گی نا. اب لگے گا ہی نہیں آپ کو تو میں بتاؤں گی کیسے؟ بالکل صحیح لگ رہا ہے جن کو لگ رہا ہے. 2 الگ کانسیپٹ ہیں بالکل. قرآن میں کئی جگہ پر یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا، حساب کتاب کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بعد ہمیں مینشن کرتی ہیں کہ ہم جب دعا مانگے تو ہم بہترین کی دعا مانگے. ہم دعا مانگے اللہ ہمیں ان 70,000 میں شامل فرما جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی حدیث میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بس 70,000؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اتنی بڑی ہے، 70,000 کا نمبر تو بہت چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آگے 70,000 کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوگا. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. لیکن اس کی شرائط جو آگے حدیث میں آئی ہیں بڑی سخت ہیں. وہ انسان جس کی زندگی کا توکل سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی، فرام کریڈ پوائنٹ آف ویو بالکل 100% رہا ہوگا. ون آف دا فریز جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی سے کہہ کر رقیہ نہیں کرایا ہوگا. یہ کہا جا سکتا ہے آپ بڑی نیک خاتون ہیں، میرے بچے پہ ایک پھونک مار دیں. لوگ رقیہ کسی سے کروایا جا سکتا ہے، obviously زندہ انسان سے، نیک انسان سے. لیکن یہ 70,000 جو جنت میں جائیں گے یہ اللہ کے کلام کو خود پڑھ کر اپنے اوپر بلو کرتے تھے. ان کو کسی اور کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ جو شفا ملے گی وہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کمبینیشن سے ملے گی جب میں خلوص کے ساتھ مانگوں گا. تو ایک بڑا نمبر انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اینڈ کین یو امیجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک ساتھ جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے. جنت کا دروازہ کتنا ہیوج ہوگا. تو اللہ نے اتنا خوبصورت، اتنا لاجیکل، اتنا سمجھ آنے والا، اتنا بیلنس دین دیا ہے جو زندگی کی تمام ریالٹیز کے اندر سے پرومیننٹلی اپنی حقیقت دکھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. پھر بھی ہم اس علم کے مینار کو اگنور کرتے ہوئے اپنی دنیا کے پتہ نہیں کن
گوسپس کے اندر اور کن روٹینز کے اندر مصروف رہیں تو اس میں سراسر ہمارا قصور ہے. لا یسألو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر آیا ہے کسی سے سوال نہیں ہوگا. اس دو کانسیپٹ کو جو کہ اس وقت بظاہر کانٹراڈکٹری ہیں، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن پر وقت لگائے گا. جیسے الحمدللہ آپ لوگ قرآن پر وقت لگا رہے ہیں، آپ یہاں پر ٹائم دے کر اپنے گھروں سے نکل کر آئی ہیں، یہ حقیقت ہے. جیسے آپ کا یہ وقت لگ رہا ہے، یہ وقت صرف رمضان کے انچ آگے رہنے والے 7 دنوں کے حد تک نہیں ہونا چاہیے. ایسے کئی مقامات آگے ہیں قرآن کے جو کبھی آپ تلاوت کریں گی، کبھی آپ ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید کانٹراڈکٹری ہیں. ایسے کئی مقامات ہیں جو قرآن کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ تو کانٹراڈکٹری ہے. آپ کو اس میں وقت لگانا پڑے گا. اپنے وقت کو بہترین یوٹیلائز کریں، بالکل جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں. آج کی بہترین کموڈٹی وقت ہے. ہمارے پاس وقت کی تو کمی ہے. ہم کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں ہے. وقت میں برکت کی بات نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز آف ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں وقت لگاتے رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. جب آپ گھنٹوں ٹاک شوز دیکھیں گے، جب آپ گھنٹوں مارننگ شوز دیکھیں گے، آج کل بھی شاید رمضان ٹرانسمیشن آ رہی ہوگی، I'm sure آپ لوگ نہیں دیکھتے جب بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، بٹ لوگ دیکھتے ہیں. میک اپ ٹیوٹوریلز، فیس بک لائیو سیشنز، خواتین ایک ایک گھنٹہ میک اپ کرے جا رہی ہیں. او کم آن بھائی، 10 منٹ لگتے ہیں میک اپ کرنے میں، 1 گھنٹہ میک اپ. کیا حساب دیں گے اس وقت کا؟ اچھا وہ خاتون جو کر رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہو گئی، اور جو باقی ان کے فین فالوئنگ ان کو 300-400 کی دیکھ رہی ہے بیٹھ کے، بس دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کیا دیکھ رہے آپ؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ میک اپ کرنا. بعض کلوزڈ گروپس فیس بک کے ایسے ہیں جس میں سوائے غیبتوں کے انونیمس غیبت ہوتی ہے. انونیمس کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غیبت نہیں ہوگی کیا؟ ساس کی غیبت، مل کی غیبت، فل کی غیبت، مدر ان لا کی غیبت، فادر ان لا کی غیبت، بیچارے شوہر کی غیبت، کانسٹنٹلی وقت کا ضیاع. اور خواتین گھنٹوں اس کے اوپر پوسٹ پڑتی رہتی ہیں، پھر صرف پوسٹ نہیں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ کہاں ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے. جسٹ آن اے سائڈ نوٹ میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اور آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کی بچیوں کو اور ہم سب خواتین کو بہترین ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، شوہروں، سب کو ہدایت دے. یہ کلوزڈ گروپ جو خواتین نے بنائے ہوئے، دیکھیں مرد نہیں بناتے اس طرح کے کلوزڈ گروپ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ بیچارے اپنے بزنس اور اپنے جاب سنبھال لیں، بڑی بات ہے. وہ گوسپس کرتے ہیں، وہ ان کی گوسپس وہ ہیں جو آگے سورہ رحمان کے آخر میں آنے والی ہیں. بس